آخرکار لگتا ہے کہ حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان کہیں نہ کہیں کچھ برف پگھلی ہے۔ کل شب ایم کیو ایم نے رینجرز کے کہنے پر اپنی ہڑتال کی کال واپس لی۔ رینجرز کے خلاف اپنے جملے اور اپنے لہجے میں بڑی حد تک نرمی کی اور دوسری جانب اپنی تپش بڑھائی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب۔ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے یہ آج ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن پہلے ہیڈ لائنز۔ قصور کے گاؤں سے زبیر کا جنازہ اٹھا ہے۔ اخلاقیات کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، لیکن معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں جتنا پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 4 سال سے متاثرین میڈیا اور پولیس کہاں تھے؟ خبریں ہیں کہ اب لاہور میں دہشت گرد انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سیکیورٹی الرٹ جاری ہوا ہے جس کے بعد اہم مقامات پر ایلیٹ فورس تعینات کی گئی ہے، جبکہ وی وی آئی پیز کی آمد رفت کا شیڈول انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ 8 تعلیمی دن آج سندھ بھر میں ضائع ہو چکے ہیں، مگر چیف منسٹر قائم علی شاہ خوب خوش ہیں کہ ان کی چلی اب سندھ بھر میں کل سے اسکول اور کالج کھلیں گے۔ آئندہ 365 دن میں 192 دن چھٹیوں کے ہیں اور 153 دن پڑھائی کے۔ دہشت گرد اور ان کے مقدمات اب تیزی سے فوجی عدالتوں میں جائیں گے۔ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کا مفروضہ شاید اب بدل جائے۔ 3 دن میں طالبان نے کابل کو دہلا دیا ہے اور لگتا ہے کہ صدر اشرف غنی بوکھلا گئے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ حملے پاکستان کی مدد پر کیے جا رہے ہیں۔ 4 بڑے حملوں میں 84 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہوشیار اور نیازت جانتے ہو، ساڑھی باری آندے ہو نا، برقع نہ اٹھاؤ۔ ان کے آخری قطرے تک 1-1 انچ کی حفاظت کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کا چھوٹا شہر قصور کا ایک چھوٹا گاؤں حسین والا اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے آنے والی خبروں کا مرکز ہے۔ کڈنیپ کیا، کپڑا ڈالا، بائک پہ بٹھا کے مجھے اس ناکارہ حویلی میں لے کے گئے جہاں یہ بچوں کے ساتھ تشدد کرتے تھے۔ بچے کو لے کے آتے تھے بلیک مینٹ کھا کے۔ جب میرے ساتھ یہ واقعہ بیان آیا، میں 5 کلاس میں پڑھتا تھا، اب میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ خبر پھیلائی گئی ہے اور پوری دنیا سے یہ خبر اس کی تشہیر یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر قصور کے گاؤں حسین والا میں سینکڑوں لڑکوں کو زبردستی گھناؤنے فعل سے ان کو وکٹم کیا گیا ہے، اور اس فعل کی وجہ سے جو شہرت اس وقت پاکستان کو یا جس کا نام خراب ہوا ہے وہ اس کی شاید تصویر وہ نہیں ہے جو اس وقت دنیا کو دکھائی جا رہی ہے۔ عام طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 250 کے قریب لڑکوں کو گاؤں حسین والا اور اس کے آس پاس ایک گروہ نے زبردستی جنسی بدفعلی کا نشانہ بنایا، ان کی ویڈیوز بنائی اور اس کو کمرشل پرپزز کے لیے دنیا بھر میں بیچا جا رہا ہے۔ یہ چائلڈ جو فورس اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے دنیا کا ایک بڑے کیس کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان کی یقینی طور پہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ شاید اس کے حقائق اس انداز کے یا اس جیسے نہیں ہیں جو اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ فعل ضرور ہوا ہے، گھناؤنی حرکت ضرور ہوئی ہے، لیکن شاید اس کا معاملہ اس انداز کا نہیں ہے جیسا کہ اس وقت میڈیا کے سامنے ہے۔
साफ लगता है कि ये मामला अगर हुआ है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफसोस की बात यह है कि कसूर के इस गांव के अंदर लोगों की अखलाकियात हद दर्जा दहल चुकी थी। उनके जो मामलात थे या उनकी जो अखलाकियात है उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और उनके ज़मीर का ऐसा लगता है कि आज जब पूरी दुनिया में इस गांव का जिक्र हो रहा है तो जनाजा निकल गया है। ये मामलात जराइम का ज़रूर है, इसमें जुर्म ज़रूर सरजद हुआ है, इसमें ज़रूर मामलात ऐसे हैं जो कि सामने आ रहे हैं, लेकिन उस तरह की घिनौनियत यानी कि एक सोचा समझा मंसूबा जिसके ज़रिए सैकड़ों लोगों को ज़बरदस्ती उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उनकी वीडियोज़ बनाई गई और उसको पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मामला सादा भी है और पेचीदा भी। यही वजह है कि अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मंजूर मलिक ने हुकूमत की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसकी जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। ये आज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने बात की है। दूसरी जानिब ये दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई थी जिस पर कि अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। इससे पहले ये खबर थी जिसकी बुनियाद पर यह तमाम तजिया उठा था कि कसूर में 4 साल के दौरान तकरीबन 250 से 275 बच्चों को ज़्यादती और बदफेली का निशाना बनाया गया है और उसके साथ ही ये भी बताया गया था कि ये बच्चे 7 साल से 16 उम्र के हैं और इनको ज़बरदस्ती ज़्यादती और बदफेली का निशाना बनाया गया है और उसके बाद इनकी वीडियोज़ बनाई गई और इन वीडियोस को पूरी दुनिया में अब फैलाया जा रहा है। ये मामला अब सामने भी आ चुका है, लेकिन अब क्योंकि ये अब फोकस में आया है तो इसके जो हकाइक हैं वो भी सामने आ रहे हैं और वो हकाइक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उससे मुख्तलिफ है जो सामने आए, क्योंकि इसमें ये जानना ज़रूरी है कि पिछले 4 साल के दौरान ना तो बच्चों के वालिदैन ने कोई आवाज़ उठाई, ना ही पुलिस ने वाक़े पर कोई नोटिस लिया और पिछले 4 साल के दौरान इसकी इत्तला किसी सूरत में भी नहीं आई। इसका मतलब ये कि किसी को शायद इस पर एतराज़ नहीं था या ये कि जो शायद हकीकत है वो ये कि इस पर किसी को नागवारी इस हद तक नहीं हुई थी कि वो इस मामले को पुलिस में लेके जाए या एहतजाज करे। हत्ता कि इस माह की 4 तारीख आई जब दीवालपुर रोड पर एक एहतजाज किया गया जिसमें पुलिस से झड़प हुई और इस मामले को सामने लाया गया, क्योंकि इस झड़प के पीछे और इस मामले के पीछे बिल आखिर चंद लोग थे, चंद अफराद थे जिन्होंने ये फैसला किया कि वो इसको अवाम के सामने लाएंगे और मीडिया के सामने लाएंगे और जिसकी वजह से ये मामला शुरू हुआ। लेकिन ये सब कुछ पिछले 1 हफ्ते के दौरान हुआ है और अगर आप ज़्यादा इसको मज़ीद देखने की कोशिश करें तो पिछले 1-2 महीने से पहले इसका जिक्र कहीं नहीं था, जबकि ये मामला सैकड़ों बच्चों के साथ हो रहा था मुबैना तौर पर और पिछले 4 साल से जारी था, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं था। जिक्र इसलिए कहीं नहीं था कि यहाँ पर ज़मीर का सौदा हो चुका था इस गांव में, इस गांव के रहने वालों में और इनके आसपास वालों के लिए ये एक खबर कोई राज नहीं था, ये एक खुली हकीकत थी। यह बात साबित हो चुकी है कि इस गांव और इसके अतराफ़ के लोगों के बारे में जो अक्सर लोग थे उनको इस मामले के बारे में तमाम मालूमात थी और ये कोई राज नहीं था, ये एक खुली हकीकत थी। बहुत ही अंदरनाक वाक़या है, इसकी तफसीलात हासिल की है और बहुत डिटेल्स में इसकी तफसीलात हासिल की है और इसके लिए आज सारा दिन गुजारा हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिव कॉरेस्पॉन्डेंट जुल्फ़िकार अली महतो ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ कसूर के इस गाँव हुसैनपुर से हुसैनवाला से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतो साहब। आप बताइएगा कि जो एक मैंने इसको समराइज़ किया है कि ये जराइम का वाक़या तो ज़रूर है, लेकिन शायद ये एक कोई राज नहीं था, ये कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, ये आम लोगों की यहाँ के रहने वालों के लिए एक अजीब बात है कि उनके लिए एक मामूल का अमल था। इस पर वो ना ये मालूमात थी, सबको इसके बारे में मालूम था। आप बताइए ना कि क्या आपने आज गैदर किया है। जी कामरान शुक्रिया। मैं आज सारा दिन गांव में रहा हूं और मैंने मुख्तलिफ लोगों से इस सिलसिले में बात की है। कुछ लोगों से तो ऑन कैमरा बात की है और कुछ लोगों से मैंने ऑफ कैमरा बात की है और कोशिश की है ये जानने की कि असल में हकीकत क्या है। ये बड़ी आपको मैं बात बताने लगा हूँ कि पिछले 6-7 माह से इस गांव के तकरीबन हर बच्चे को ये पता था कि इस गांव में इस किस्म की हरकतें हुई हैं,
क्योंकि एक वीडियो शॉप पे मैंने ये देखा है और ये एविडेंस मिली है कि वो 10-10 रुपए का एक क्लिप बेच रहा था पिछले 3 महीने से, और वो 500 रुपए में जो मेमोरी कार्ड होता है कामरान साहब मोबाइल फ़ोन का, वो फिल करके दिया जा रहा था। तो ये तकरीबन हर आदमी को मालूम था कि इस गांव के बच्चे या इस इर्द गिर्द के जो 12-13 गांव है इस यूनियन काउंसिल के हुसैन खान वाला के, तो इसमें जो है वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आखिर ये था क्या, मामला क्या है? एक तो ये बात तय हो गई कि इस गांव को भी और अतराफ के लोगों को भी पता था, और पहले तो ये बताइएगा कि क्या, जैसे कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसमें 200-250 बच्चों का ये मामला है, और फिर दूसरी बात ये बताइएगा कि अगर ये मालूम था और ये चीज़ें थी, तो इसमें क्या जोर ज़बरदस्ती वगैरह का अमल नहीं था? क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि ये क्लिप्स जितनी देखी गई हैं उसमें कहीं जोर ज़बरदस्ती वगैरह नहीं है, लेकिन आपने क्या मालूमात हासिल की है? मैंने जो मुख्तलिफ लोगों से पूछा तो पता ये चला है कि कोई ऐसा गन पॉइंट वाला सिलसिला जो वो नहीं नज़र आया, लेकिन ये है कि वो लोग जिनको बच्चों को वो ले जाते थे, फिर बाद में उनको ब्लैकमेलिंग के तहत या किसी लालच के तहत वो कहते थे कि अपने दोस्तों को लेके आओ, तो वो अपने दोस्तों को लाते थे बहला फुसला के, और उसके बाद फिर जब उनकी वीडियो बन जाती थी तो उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता था। एक बात और मैं आपको यहाँ वाजे करूँ कि जो ये कहते हैं कि 200-250-300 बच्चे हैं, आज पूरा दिन ढूंढने के बावजूद मुझे 3 से ज़्यादा बच्चे जो विक्टिम्स हैं वो इस गांव में नहीं मिले। ये हुसैन खान वाला गांव, जहाँ पे देखिए ना, इस वक्त कौन आके सामने कहेगा कि मैं विक्टिम हूँ, क्योंकि पुलिस ने भी शायद 8 केसेस हैं जो कि पुलिस में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये तो बात नहीं है कि अगर 3 बच्चे सामने आए हैं तो ऑब्वियसली बच्चे खुद तो नहीं आएंगे और कहेंगे कि मेरे साथ ये हुआ है। तो इसकी बुनियाद पे हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 3 या 8 बच्चों के साथ ये हुआ है। आपकी इंडिपेंडेंट मालूमात क्या कहती है कि ये कितने बच्चे इसमें जो हैं वो विक्टिम हुए हैं? कामरान, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चे 7 हैं, 9 हैं या 700 हैं। असल में तो ये है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने किसी से जब भी एविडेंस की बात की है कि आपको अगर आप 250 बच्चा कहते हैं तो क्या एविडेंस मौजूद है, तो कहते हैं मेरे पास नहीं है, मैंने किसी से सुनी है। तो आगे से आगे बात चल रही है। जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पे इस गांव में, हाँ, जिन लोगों के घर में ये जो मास्टर जफर हैं जिनके नाम पे वो 12.5 एकड़ जो खान मोहम्मद वाला रेस्ट हाउस की ज़मीन थी वो अलॉट हुई थी, उनके घर में आज गया हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा थे। ये वो लोग हैं जिनके अक्यूज के साथ ताल्लुक बताए जाते हैं, और जो यहाँ पे जो लोकल MP हैं उनके साथ इनका एक करीबी राब्ता और करीबी ताल्लुक को सियासी ताल्लुक बताया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाजे है कि कोई इस तरह से नहीं है कि कोई उठा के गन पॉइंट पे बच्चों को ले जाता था और फिर उसके बाद आखिर में मकसद क्या था इस पूरे अमल का? मकसद क्या था? जो मुल्ज़मान है, जो ये ग्रोह है, वो ये क्यों कर रहा था? कामरान, मैंने तो इस गांव में ये देखा है कि किसी को इस बात की फिक्र शायद ये मीडिया में आने से पहले थी ही नहीं कि ये कितना बड़ा वाक़या हुआ है और इसमें क्या हो रहा था, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से छुपा रहे थे। वो कह रहे थे उसका बेटा है, वो कह रहे थे उसका भाई है, इस किस्म की बातें हो रही थी कि सबको पता है कि यार फलां का बेटा था, फलां का भाई है, लेकिन छोड़ो, मिट्टी डालो। हाँ, मैं एक बात बिल्कुल आपको वाजे करूँ कि वो लोग जो जिनके हवेली में ये वाक़या होता था, जहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता था, उनका एक खौफ वहाँ पे मौजूद रहा है। और पुलिस की बहुत बड़ी गफलत रही है कामरान के, वो इतने, जब ये बात बिल्कुल वाजे और पिछले 6 महीने से आम थी, तो पुलिस को उसी वक्त वहाँ पे एक्शन करना चाहिए था। पुलिस उस वक्त गई है और फिर हाफ हार्टेडली गई है, वो पूरी तरह से उन्होंने कोशिश नहीं की। अब जब वो पूरी तरह कोशिश नहीं की और यहाँ के एक लोकल SHO जो है वो उनको, जो लोग कंप्लेनेंट होते थे, वो उनकी जो मुल्जिम पार्टी उनको जाकर बताते थे कि तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत लेके आया, तो शायद इसी वजह से एक खौफ भी वहाँ पे मौजूद था कि ये आप कंप्लेंट थाने ना करने जाएं, क्योंकि इससे वहाँ की जो मुल्जिम पार्टी है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन कर सकती है। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ थे कसूर के गांव हुसैन वाला से, जहां पर ये वाक़या हुआ है। देखते हैं सरकारी मौक़िफ़ और पुलिस का मौक़िफ़ इस सिलसिले में क्या है, और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कसूर से ही DPO कसूर जनाब राय बाबर सईद। बहुत बहुत शुक्रिया राय बाबर सईद साहब। फरमाइएगा, अब ये आपके कसूर का वाक़या और इस गाँव का वाक़या जो है ये पूरी दुनिया में इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है, और इसके ज़ाहिर के जो इसके असरात हैं वो पाकिस्तान के लिए भी बदनामी का बाइस बन रहे हैं, कसूर के लिए भी, पंजाब के लिए भी। आप इस सिलसिले में सबसे रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल हैं, आप बताइए, एक कूजे में बंद करिए कि ये मामला क्या है। जी शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने मौका दिया कि मैं जो फैक्चुअल हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रख सकूँ। जी, ये इंसिडेंट की बाज़गश्त सुनाई देती है मई के महीने में
کہ اس طرح کا کوئی گروہ یا انسیڈنٹ یا لوگوں کا گروپ ہے جو بچوں کی اس حوالے سے ان نیچرل اوفینسز کے حوالے سے انوالو ہے. پولیس کی ایک ٹیم پرو ایکٹیولی اس گاؤں میں جاتی ہے, لوگوں سے ملتی ہے, انگیج کرتی ہے اور ان کو انوائٹ کرتی ہے کہ وہ آئیں, کمپلین لانچ کریں اور وداؤٹ اینی فیئر. تقریباً 1 ماہ تک کوئی پولیس کو رپورٹ نہیں کی جاتی انٹل 1 جولائی. پہلی کمپلینٹ جو ہے وہ 1 جولائی کو ریسیو ہوتی ہے اور اسی دن ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے, 3 ایف آئی آرز. اس میں واضح کر دوں کہ یہ ایف آئی آرز اس وقت جو 7 ٹوٹل ایف آئی آرز درج ہیں اس کے اندر 2 سیٹ آف ایکیوزڈ ہیں. ایک وہ جو اس گھناؤنے اور قبیح فعل کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہیں, ان کی تعداد 9 ہے. جو نامینیٹڈ ایف آئی آر ہیں ان میں سے 7 ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں. اس کے علاوہ 6 وہ لوگ ہیں جو سپورٹ رول میں یا ان کی بیک اپ کے رول میں یا ایکسٹورشن کے رول میں ہیں. یہ 6 لوگ وہ ہیں جو مین ملزمان جو 3 بھائی ہیں ان کے 4 چچا, ایک والد اور ایک بھائی ہیں. سو اٹ از دا پرائمریلی جو ایف آئی آرز ہیں وہ ایک فیملی جس میں چچا اور بھائی اور بیٹے شامل ہیں ان کے اگینسٹ ہے. جو یہ 6 ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں یہ بیلز پر تھے, ان کی آج بیلز کینسل ہو گئی ہیں اور وہ ان میں سے 5 پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. ایز آف ناؤ 3 باتیں میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل, اس وقت تک ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ 7 وکٹمز اور کمپلینٹ سامنے آئے ہیں اور تمام کی ایف آئی آر درج کر لی گئی. ایک مسکنسیپشن ادھر میں آپ کو روکنا چاہوں گا کہ اگر 7 وکٹم اگر سامنے آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 7 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ یہ مشکل کام ہے کہ ابھی پولیس کے سامنے آنا اور پھر اسی پورے آرڈیل کو, اس عذاب کو دوبارہ دہرانا اور پھر اپنے آپ کو پیش کرنا, میڈیا سارا دیکھ رہا ہے. تو 7 اگر لوگ کمپلینر آپ کے پاس آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 7 ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کامل صاحب درست فرما رہے ہیں. دیکھیں پروسیس آف لا دنیا بھر میں انیشیٹ ہوتا ہے رپورٹنگ کے اوپر. تمام دنیا بھر کی پولیس فورسز رپورٹنگ کے اوپر پروسیس آف لا کو انیشیٹ کرتی ہیں. پاکستان بھی ایسا ہی ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس قسم میں گورنمنٹ آف پنجاب اور پنجاب پولیس کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ایک کبھی جرم ہوا, وہ چاہے 1 ہے یا 2 ہے یا اس کا نمبر کوئی بھی ہے, گریوٹی آف اوفینس بہت سیریس ہے اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں. اچھا رائے صاحب, یہ ایکسپلین کیجئے کہ یہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا؟ یہ گروہ اگر یہ کر رہا تھا تو کس مقصد کے لیے کر رہا تھا؟ کوئی کمرشل اس کے موٹیوز تھے کہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کے اس سے پیسے کمائے جائے اور منافع کمایا جائے, اور اس کے پیچھے کا باقاعدہ ایک آرگنائزڈ گینگ تھا؟ جی اس میں ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک بات کی گئی کہ شاید کوئی انٹرنیشنل حوالے سے کوئی اس کی وہ کی گئی اور کوئی سیل یا اس طرح کی چیزیں کوئی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں. چھوٹے لیول کے اوپر ایک گاؤں کے, یہ دیکھیے ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وکٹمز بھی اور یہ ایگریسرز بھی ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں, کچھ آپس میں دور نزدیک سے رشتہ دار بھی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز بہت سے ڈیفرنٹ موٹیوز ہو سکتے ہیں لیکن ابھی یونی ڈائریکشنل ہم انویسٹیگیشن نہیں کرتے. تمام اینگلز کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت تک جو اسمالر لیول پہ ایکسٹورشن, یعنی ایک بچے نے دوسرے بچے سے کوئی 200 روپیہ 300 روپیہ 1000 روپیہ چھین لیا, اس حد تک کی تو بات. تو آپ یہ بتائیے گا کہ جہاں جرم سرزد ہوا ہے وہاں پہ ضمیر بھی تو لگتا ہے کہ تباہ ہوا ہے, اخلاق اور کردار بھی کی تو تباہی کی ان گنت مثالیں اس پورے علاقے میں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ 4 سال سے عمل چل رہا تھا اور کسی کو بظاہر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی راز تھا اور ایک کھلا راز تھا, مگر کسی کو اس پہ اس قسم کا اعتراض نہیں ہوا یا اس پہ کوئی شدید رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا. جی ڈیفینیٹلی ایک ڈیوینٹ بیہیویئر ہے. سوسائٹی کے جو سیٹ نارمز ہیں ان سے ہٹ کے ایک ڈیوینس پہ ایک بیہیویئر ہے جس کی obviously ایز اے میں لا پریکٹیشنر کے طور پہ بات کر سکتا ہوں لیکن obviously اس کی ریمیفیکیشن سوشل بھی ہے, ہمارا ویلیو سسٹم کا ڈی جنریٹ ہونا بھی ہے, ہمارے ایتھیکل جو پرابلمس ہیں وہ بھی ہیں. بہرحال میں ظاہر لا کے پوائنٹ سے یا لیگل فیکچول پوزیشن ضرور بیان کر سکتا ہوں بٹ اس کے ملٹیفیریس فیکٹرز ہیں جو میرے خیال ہے سبجیکٹ آف ریسرچ. بہت بہت شکریہ. رائے بابر سعید, ڈی پی او قصور ہمارے ساتھ تھے.
بہت بڑا واقعہ ہے قصور میں، خاص قصور کے اس گاؤں میں جہاں پر 200 سے زائد بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جنسی بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے موٹیوز ابھی تک پوری طرح سے صاف نہیں ہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، جرم بھی سرزد ہوا ہے، لیکن معاشرے کا انحطاط اور معاشرے کی گراوٹ اور ویلیوز کا ختم ہونا، کردار اور ضمیر کا ختم ہو جانا، سب سے بڑی واضح مثال اس پورے واقعے سے یہ سامنے آتی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ دہشت گرد منتظر ہیں کہ وہ جوابی کارروائی کریں، انتقامانہ کارروائی کریں، اور اس کے لیے الرٹ ہے لاہور میں، اور ایک بڑا الرٹ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ شاید کسی نے یہ بات نوٹ نہ کی ہو کہ 29 تاریخ پنجاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ایک انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ 29 مئی کو لاہور میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا، جب لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کے باہر ایک خودکش حملہ ہوا تھا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب زمبابوے اور پاکستان کے درمیان ون ڈے میچ کھیلا جا رہا تھا، اور اس خودکش دھماکے میں جس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، اہلکار ہلاک ہو گیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا تھا 29 مئی کو۔ پھر 29 جون کو بڑا واقعہ ہوا جب لاہور کے فروز ٹاؤن والے علاقے میں پولیس نے چھاپا مارا تھا اور 3 دہشت گردوں کو مارا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 29 تاریخ کی یہ بہت اہمیت ہے جو گزشتہ جون میں ہوئی تھی، اور جس میں ایک خوش بمبار کو زخمی حالت میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا گزشتہ 29 کو، یعنی 29 جولائی کو، جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جب مظفر گڑھ کے قریب پاکستان میں دہشت گردی اور خاص طور پہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے سب سے اہم کردار ملک اسحاق کو اس کے 13 ساتھیوں کے ساتھ ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کو گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو مظفر گڑھ میں حاصل کی گئی تھی، جب ملک اسحاق اور اس کے 13 ساتھیوں کو ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اب پنجاب میں اطلاعات ہیں کہ دہشت گرد تیاری کر رہے ہیں کہ وہ انتقام لے اور جوابی دہشت گردی کی کارروائی کریں۔ اب تک اس سلسلے میں سخت ناکامی ہوئی ہے اور سیکیورٹی فورسز پورے کنٹرول میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات کو دیکھتے ہوئے ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے، خاص طور پہ لاہور میں اور پنجاب میں، جس پر کہا گیا ہے کہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جس کے بعد وی آئی پیز اور وی آئی پیز جو کہ سیاسی لوگ بھی ہیں اور دوسری اہم شخصیات، ان کی سیکیورٹی میں بہت اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی کو چوکس کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور لاہور جاتے ہیں، جہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر حیدر اشرف، جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز ہے پنجاب پولیس میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو تازہ سیکیورٹی الرٹ آیا ہے یہ کتنا سیریس ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ کامران صاحب۔ یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، ہم مسلسل ایک حالت جنگ میں ہیں، اور ہم کنٹینیوسلی جو ان کے ایفرٹس ہیں، کنٹینیوسلی جو ان کے اٹیکس ہیں، جو انہوں نے پہلے کوششیں کی ہیں، ان کو ہم فائل کر رہے ہیں۔ تو اس ملک اسحاق کے مرڈر کے بعد اور اس کے جو پولیس مقابلہ ہوا ہے، اس کے بعد تھریٹ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس سینیریو میں ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی جو آپ کی اطلاعات کے مطابق سیلز کام کر رہے ہیں ایل جے کے اور ٹی ٹی پی کے، اور ان سے جو ان کے جو ہمدرد ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، فنکشنل ہیں اب بھی اتنی بڑی جنگ میں کامیابیوں کے باوجود؟ اس میں جو مین چیز ہے وہ الحمدللہ ہم ان کی کمر توڑ چکے ہیں، اور اس میں تمام تر کریڈٹ جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پاکستان آرمی کو، لاہور پولیس کو، پنجاب پولیس کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بالکل یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے سپلنٹر گروپس کہیں نہ کہیں فنکشن کر رہے ہوں گے، اور ہم ہر وقت اسی چکر میں ہوتے ہیں، وی آر آلویز آن ٹوز کہ جی ہم اس پروسیس کو روک لیں اور ان کی ایفرٹس کو فائل کر دیں۔ یہ بتائیے گا جو حالیہ دنوں میں کامیابیاں ہوئی ہیں، جس کا ابھی تھوڑے دنوں پہلے شجاع خانزادہ صاحب نے بھی ایک بڑی پریس کانفرنس کی تھی، اس سے لیڈز مل رہی ہیں کہ ان کی اس وقت ایکٹیویٹی کیا ہے، جو انڈر گراؤنڈ اس وقت ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں وہ کس ماحول میں ہیں؟ دیکھیے اس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم ان کی کمر جو ہے وہ توڑ چکے ہیں، ہم ان کی جو میجر ان کے پاس طاقت تھی اس کو ہم بریک کر چکے ہیں، ان کے نیٹ ورکس کو ہم توڑ چکے ہیں۔ جب ہمارے پاس اریسٹس ہوتی ہیں، اس اریسٹ سے ہم اپنی لیڈ لے کے آگے چلتے ہیں تو ہم ان کے گینگز کو بسٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم ان کے میجر گینگز جو ہیں، جس طرح آپ مینشن کر رہے ہیں کرنل صاحب کی بات کو، میجر گینگز کو بسٹ کر چکے ہیں، اور اس ایفرٹ کے بعد اب ان کی انڈیویجولز جو ہیں
وہ سیپریٹ ہو چکے ہیں, وہ ڈفرینٹ ایریاز میں پہلے ہوئے. شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حیدر اشرف, ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہمارے ساتھ تھے. جائیں گے ہم ہیڈ لائنز کے لیے, اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب. اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان در پردہ کچھ برف پگھل رہی ہے, اور اب باقاعدہ طور پہ وفاقی حکومت کی جانب سے مائنس الطاف فارمولا سامنے آ گیا ہے. یہ سب کچھ ہیڈ لائنز کے بعد. لاش ملی, پورے سندھ میں ہڑتال کی جائے گی. یہ تمہارا بھی بیٹا ہے, میرا بھی بیٹا نہیں, بتانا گورنمنٹ کو سر for 10 minutes. ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے سیاسی محاذ پہ, جس کا براہ راست تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے, اور واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان در پردہ بات چیت ہوئی ہے, جس کے بعد برف پگھلنے کے آثار پیدا ہوئے ہیں. برف پگھلنے کے آثار کے ساتھ ہی چیزیں سامنے آئی ہیں, جس سے لگتا یہ ہے کہ حالات میں بہتری حکومت بھی چاہ رہی ہے اور ایم کیو ایم بھی چاہ رہی ہے. مگر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید حکومت نہیں چاہتی کہ ایم کیو ایم پر براہ راست انفلوئنس ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا باقی رہے, ان کا وہی انداز اور وہی گفتار رہے جس کا کہ مظاہرہ وہ حالیہ دنوں میں کرتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کو اپنے آپ کو جناب الطاف حسین کے انفلوئنس سے آزاد کرنا ہوگا. یہ براہ راست تو نہیں کہا جا رہا, لیکن اس کے آثار بالکل صاف نظر آ رہے ہیں. برف پگھلنے کے لیے جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس میں پچھلے 24 گھنٹے کے واقعات کو دیکھنا ضروری ہے, لیکن سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایم کیو ایم نے جو مذاکرات کی بات کی ہے, جو ایم کیو ایم نے مذاکرات کو دعوت حکومت کو دی ہے, واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس دعوت کو قبول کر رہی ہے. مگر اس سلسلے میں ایم کیو ایم سے کہہ رہی ہے, اگر براہ راست نہیں کہہ رہی تو کم از کم براہ راست کے قریب والی بات کر رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ الطاف حسین سے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. حکومت کی پالیسی کا اظہار آج وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے آج قومی اسمبلی میں ایک پالیسی بیان میں دیا ہے. اس کی بہت اہمیت ہے, اور اس کے ہر الفاظ کو سننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے, آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جو کچھ لندن سے الطاف حسین صاحب کرتے ہیں, مگر خدا کے لیے آپ انہیں سمجھائیں کہ جو ان کا طور طریقہ ہے یہ وہ چنگاری ہے جس سے آگ بھڑکتی ہے. مسئلہ رینجرز اور فوج میں نہیں ہے, مسئلہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر کا ہے. ہم ہر چیز آپ سے بیٹھ کر طے کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر جب ذرا سی بات پہ آپ پتہ نہیں آپ کیا کچھ نہیں کہہ دیں گے, تو پھر جناب اسپیکر, میں یہ تو نہیں کہتا کہ رد عمل رینجرز سے یا افواج سے ہوتا ہے, فوج تو وہاں ہے ہی نہیں, مگر پھر اس ماحول میں بات نہیں کی جا سکتی جس ماحول میں معاملات طے ہو سکتے ہیں. مسئلہ الطاف حسین صاحب کی تقاریر ہیں, ان کی گفتگو ہے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی وجہ سے بات چیت نہیں کی جا سکتی اگر الطاف حسین صاحب کی تقاریر جاری رہی اور یہی انداز گفتگو جاری رہے. مرکز ہے حکومت کا اعتراض کا, اور فوکس ہے حکومت کا جناب الطاف حسین, ان کی حالیہ تقاریر, ان کا ایم کیو ایم پہ انفلوئنس, ان کا انداز. اس کو پھر دہرایا جناب چودھری نثار علی خان نے اپنے اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں, اور پھر ایک بار انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سمجھا جائے کہ مسئلہ جناب الطاف حسین کی شخصیت اور ان کی جو پالیسی ہے وہ ہے. ہم بیٹھ کر ایم کیو ایم کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان پہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, مگر جو طریقہ اور جو پالیسی الطاف حسین صاحب نے اپنائی ہے لندن میں بیٹھ کر, اگر وہی پالیسی, بلکہ اب وہ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے معاملہ, اب آپ نے اس حد تک معاملات کو ایک نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے میں بھی بڑا وقت لگے گا, مگر جب بات ہوگی تو پھر لگی لپٹی نہیں ہوگی جناب اسپیکر. پھر جو کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کے مسائل ہیں, جو کچھ رینجرز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, جو کچھ باہر ملک میں
अफवाहें फैलाई जाती हैं, उसको भी रिकॉर्ड पे लाया जाएगा जनाब स्पीकर। आपने गौर से सुना, साफ कहा जनाब चौधरी निसार अली खान ने कि वो पॉलिसी है जिसको प्रमोट जनाब अल्ताफ हुसैन लंदन से कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से, रेंजर्स के हवाले से और फौज के हवाले से। इसलिए अब लगी लिपटी नहीं रखी जाएगी। ये मामला इतना ख़राब हो गया है कि डैमेज इतना इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता सकते हैं ज़िम्मेदारी से कि हालात की बेहतरी की कोशिश कम से कम MQM की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत ज़रूर कर रही है और कल इसका एक बहुत बड़ा नमूना सामने आया है। कल MQM के एक देरीना कारकुन मोहम्मद हाशिम, जिनको अब से कई हफ्ते कबल गिरफ्तार किया गया था, मुबैना तौर पे उनकी लाश कराची से दूर पाई गई और MQM ने इस बात का बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मावराए अदालत कत्ल किया गया। इस सिलसिले में कल निस शब के बाद MQM ने एहतजाज का ऐलान किया और बाकायदा एक स्ट्राइक कॉल दे दी। मोहम्मद हाशिम भाई के सोगवार लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। इस सिलसिले में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने यह फैसला किया है कि कल पूरे सिंध में हड़ताल की जाएगी। इसके पूरे सवा घंटे के बाद डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल अकबर की जानिब से, बिलाल अकबर की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसकी भी बड़ी अहमियत है और मेजर जनरल बिलाल अकबर ने यह बयान जो रात 1:36 पर जारी किया गया, उसमें सबसे अहम बात ये की कि मुत्तहदा के कारकुन के हलाकत की तहकीकात की जाएगी, इसकी उन्होंने यकीन दहानी कराई। इसके साथ ही DG रेंजर्स ने कहा कि किसी का भी कत्ल काबिल मजम्मत है, लेकिन बिला तहकीक हड़ताल शहरी जिंदगी पर असरअंदाज होगी। DG रेंजर्स ने कहा था कि शहर को मफलूज करने की इजाजत नहीं देंगे और शहरी मामूल की जिंदगी जारी रखे। और इसके साथ ही मेजर जनरल बिलाल अकबर ने कहा कि जबरदस्ती कारोबार बंद करने वालों के खिलाफ रेंजर्स को 1101 पर इत्तला दी जाए। हड़ताल की कॉल को मुस्तरद किया रेंजर्स ने और कहा कि पूरी कुव्वत से इसको नाकाम बनाया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो रेंजर्स की जानिब से और उसके सरबराह की जानिब से कही गई कि मोहम्मद हाशिम के कत्ल की तहकीकात की जाएगी और उनका कत्ल काबिल मजम्मत है। ये है वो मामला जहां से कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिसको आप कहते हैं, एतमाद की बहाली का एक छोटा सा अमल शुरू हुआ। MQM ने इसका फौरी जवाब दिया और सुबह 4 बजे के करीब MQM ने न सिर्फ अपनी हड़ताल की कॉल वापस ले ली, बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने जो कलमात कहे वो भी हालात की बेहतरी की तरफ अक्कासी करते थे। मोहम्मद हाशिम 6 मई की शब 90 से अपने घर वाक़े लियाकताबाद जा रहे थे कि रास्ते से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद से आज के दिन तक इनके बारे में कुछ पता नहीं था। आज ये अलमनाक इत्तला मिली है कि मोहम्मद हाशिम को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। ये नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 40 साल है, 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों का बाप, अपने घर का कफील, इसको बेदर्दी के साथ जालिम दरिंदा सिफत लोगों ने कत्ल कर दिया। ये वो अवामिल थे और जाहिर है कि जो फैक्ट्स हैं जो कि MQM की जानिब से मोहम्मद हाशिम के कत्ल के हवाले से पेश किए गए, इसकी बहुत अहमियत है, इसीलिए हमने आपके सामने पेश किए। इसके बावजूद MQM ने अपनी कॉल हड़ताल की वापस ली और इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि MQM ने वेलकम किया DG रेंजर्स की इस बात को कि ये इसकी तहकीकात कराई जाएगी और ये कत्ल काबिल मजम्मत है, चाहे वो किसी का भी हो। उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जस्टिस के तौर पर लिया गया। लेकिन इसके साथ एक नया सिलसिला जो कि आगे बढ़ा, उसका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो टेंशन चल रही है और उसका फोकस हो गया आज सिंध असेंबली और वो मामलात जो कि 2 दिन पहले शुरू हुए थे जब सिंध असेंबली ने जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अपनी करारदाद पेश की थी। आज वो मामला आगे बढ़ा और सिंध असेंबली में आज ज़बरदस्त शोर शराबा हुआ और MQM ने कहा कि जो सिंध के हालात हैं उसके बारे की बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो चीफ मिनिस्टर की और उनकी हुकूमत की है। इस दौरान हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि असेंबली के फ्लोर पे ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और MQM के अराकीन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और फ्री फॉर ऑल के समा था जो कि आज सिंध असेंबली में देखने में आया।
चले जाए अपनी सीट्स पे, चले जाए अपनी सीट। और इसके साथ ही MQM के एहतजाज का रुख मोहम्मद हाशिम के कत्ल पर तमाम मरकज़ जो है वो सिंध हुकूमत हो गई और सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह हो गए। एक बार फिर वो कलीज जो गुज़िश्ता हफ्ते बनी थी वो वसी तर होती नजर आई MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। आज के इस पूरे हंगामे के बाद MQM ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में मोहम्मद हाशिम के कत्ल की बराह रास्त जिम्मेदारी सैयद कायम अली शाह पर डाल दी और इस सिलसिले में जो रुख है MQM की सियासत का और इसके एहतजाज का वो अब फौज और रेंजर से बढ़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ और उसकी हुकूमत की तरफ जाता नजर आया। इस सिलसिले में बहुत अहम बयान दिए MQM के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन और अजीम फारूकी ने, जिसमें बराह रास्त जिम्मेदारी बराह रास्त इस तमाम चीज़ की इस पूरे मामले का फोकस जो है वो सिंध हुकूमत और सैयद कायम अली शाह को बनाया गया। अभी हमें यकीन दहानी बराह रास्त DG रेंजर्स की तरफ से बजरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वसूल हुई है। हम ये समझते हैं कि वो यकीनन इस इक़दाम के पीछे जो महरकात हैं, वो जो लोग हैं जो कराची ऑपरेशन और अमन के ख़िलाफ़ साजिश करना चाहते हैं और वो लोग हैं जो अमन के दुश्मन हैं, हमें उम्मीद है कि वो बेनकाब करेंगे और हुकूमत सिंध बराह रास्त ज़िम्मेदार है जिसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना होगा। मैं DG रेंजर्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कल उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जो कातिल है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसने अगर किसी पे जुल्म किया है उसका जुल्म का इजाला किया जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि जो कप्तान था इस पूरे ऑपरेशन का, हम उसी को कातिल करार देते हैं कि CM को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए कि हमारी आवाज जिसने नहीं सुनी। अगर आप इसकी बॉटम लाइन देखें दो बयानात की तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती है। MQM की जानिब से DG रेंजर्स को वेलकम किया जा रहा है, उसके इक़दामात को, उसके हालिया ऐलानात को वेलकम किया जा रहा है। वेलकम वेलकम रेंजर्स वेलकम, मगर गो कायम अली शाह, गो कायम अली शाह गो, इसके नारे आज असम्बली के फ्लोर्स पर भी हुए और इन बयानात में भी अगर आप इसका माफी ज़मीर पढ़ने की कोशिश करें तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि MQM की रेंजर्स की जानिब कुछ बर्फ पिघलनी शुरू हुई है, लेकिन तपिश आनी शुरू हुई है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जिसका इजहार अभी आपने देखा और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जनाब कायम अली शाह को खुद सामने आना पड़ा और अपनी हुकूमत का और अपना दिफा करना पड़ा। जो SHO की रिपोर्ट है उसमें यह है कि उनको देखा गया तो उनके बदन पे कोई जख्म नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कि उनके मुंह से थोड़ा ज़्यादा खून था मुंह में, क्योंकि कोर्ट में गए हैं, दो जजेस ने हुक्म किया है तो ये असेंबली में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने कहा, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ कहा कि कल तक ठहर जाओ, जहां आप इतना ठहरे हैं 5 तारीख से लेकर, और अब जल्दी क्या है, आप कल तक मुझे दे दें टाइम, तो मैं इन्वेस्टिगेशन की पता करके आपको कल बताऊंगा। सैयद कायम अली शाह अपने आप का दिफा कर रहे हैं। इससे पहले MQM ने वेलकम किया DG रेंजर्स को, उनके बयानात को और उनके कहने पर अपनी हड़ताल की कॉल को वापस भी लिया। आज जनाब सैयद कौमी असम्बली के फ्लोर पर चौधरी निसार अली खान वफाकी वज़ीर दाखिला ने MQM की मुज़ाकरात के इशारे को वेलकम किया है, मगर उसके लिए एक बड़ी इफ़ लगा दी है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन को अमलन लगाम देना होगी। क्या मुमकिन होगा MQM के लिए, ये पूछते हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं MQM के मुमताज़ सीनियर रहनुमा और अब सबसे फाल जनाब फारूक सत्तार। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। असम्बली के फ्लोर पे आज जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की जो गुफ्तगू हुई है उसमें साफ ये वाज़ेह इशारा लग रहा है कि हुकूमत और MQM के दरमियान कुछ शुम्बद हुई है, कुछ बातचीत की इब्तिदा हुई है और मज़ीद बातचीत की इम्कानात हैं जो कि पैदा हुए हैं। ये तासुर सही है? पहली मरतबा मुलाकात हुई हमारी 11 मार्च के बाद चौधरी निसार साहब के साथ, और गुज़िश्ता हफ्ते एक और मुलाकात हुई थी और वो मुश्तहर भी हुई और लोगों की मालूमात में भी है, और उसमें हमने अपने सारा जो इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, मावरा अदालत कत्ल के वाक़यात हैं
اور جو اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے، تو ہم نے وہ، اور جو خاص طور پر جبری گمشدگیاں ہیں بڑی تعداد میں، 150 کے قریب ہمارے کارکنان، جس میں یہ ہاشم بدرالدین بھی جس میں شامل تھا، محمد ہاشم بدرالدین، تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور ہم ان سے یہی جواب مانگ رہے ہیں کہ جب یہ کراچی کا آپریشن شروع ہوا تھا، ہمارے ایما پر ہوا تھا، ہمارے مطالبے پر ہوا تھا، سب کے پھر اتفاق سے رینجرز نے فیلڈ میں اس کی کمان سنبھالی، اور اس میں مجرموں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی گئی، دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، اور لیکن خاص طور پر جنوری کے بعد سے بتدریج ہمیں محسوس ہوا کہ اس کا زیادہ رخ ایم کیو ایم کی طرف کر دیا گیا، اور اس میں یہ فرق نہیں رکھا گیا۔ لیکن فاروق ستار صاحب، میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ 11 کو آپ کی بات چیت گزشتہ ہفتے بات ہوئی جناب چودھری نثار علی خان سے، اور ایک آج آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار علی خان صاحب سے۔ اب آپ نے دیکھا چودھری نثار علی خان صاحب کے بیان میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ آپ کو جناب الطاف حسین کے بیانات کو تھامنا ہوگا، ان کی پالیسی کو تھامنا ہوگا، ان کو اگر آپ عام زبان میں کہیں کہ ان کے بیانات کو اور ان کی پالیسی سٹیٹمنٹس کو اور ان کے انداز کو لگام دینا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی شرط جو ہے واضح طور پہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے رکھی ہے۔ آپ کے لیے قابل قبول ہے یہ اس قسم کی کوئی گفتگو؟ پچھلے منگل کو جب ہم ملے تھے تو اس وقت تک کوئی اس طرح کی مشروط صورتحال نہیں تھی۔ اچھا، یہ چودھری نثار علی خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، میں صرف ان کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ دیکھیں قائد تحریک الطاف بھائی کے کسی بھی بیان پر آپ کا اختلاف، آپ کا اعتراض، آپ کی تنقید، وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کی جگہ پر۔ باقی سیاسی جماعتیں یا جو بھی محسوس کرتا ہے کہ اس میں کوئی تنقیدی پہلو ہے یا انہیں اعتراض ہے یا ان کے تحفظات ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ چودھری صاحب تو وفاقی وزیر داخلہ ہے، ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اگر اس کا آئین اور قانون میں جائزہ لینا چاہتے ہیں تو بے شک آئینی اور قانونی طور پر بھی اس کا جائزہ لیں، اور اس سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ قانونی چارہ جوئی کرنی ہے وہ بھی کریں، لیکن آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی میں میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر الطاف بھائی کے خطاب کو کہ براہ راست نشریات کو جو ہے وہ روکا جا سکتا۔ یہ مادر پدر آزادی تو نہیں ہے نا فاروق ستار صاحب؟ آئین کی آپ کر رہے ہیں تو آئین میں قیود بھی ہیں، آپ اس آرٹیکل کے تحت جو چاہیں تو نہیں کہہ سکتے، آپ جو چاہیں فوج کے بارے میں، جو چاہے عدالتوں کے بارے میں، جو چاہے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے نا، یہ اس میں قیود ہیں۔ ٹھیک، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چیز ڈیروگیٹری ہے، کوئی چیز انفلیمیٹری ہے، کوئی چیز ڈیفیمیٹری ہے، جو بات بھی کہی جا رہی ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ کامران خان کریں گے فیصلہ کہ جی یہ والا جملہ یا کوئی بھی ایسی بات جو کہی جا رہی ہے یہ انتہائی قابل جو ہے وہ گرفت ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ اس پر پابندی لگا دی جائے، اور چونکہ انہوں نے ویسی بات کر دی لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جائے، انسانی حقوق کی پامالی کی جائے، لوگوں کے بنیادی حقوق کو روندا جائے، ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ تیز کر دیا جائے، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اس کی پاداش میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے، 150 سے زیادہ لوگوں کو جو 180 دن سے زیادہ کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تحریر میں، یہ بتائیے نا کہ ہم بیان کون سا مانے جب آپ دوپہر کے وقت آپ قومی اسمبلی میں، آپ دوپہر کو قومی اسمبلی میں رینجرز اور فوج کو تو اپنا بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رینجرز اور فوجی ہمارے بھائی ہیں، شام کو جناب الطاف حسین ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ اب ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پالیسی جو ہے، جو گفتگو ہے، آپ کی گفتگو سن کے کچھ اطمینان ہو جاتا ہے، شام کو ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، تو آخر آپ اس چیز پہ آپ کی گرفت نہیں ہے؟ جیسے کہ جناب چودھری نثار علی صاحب نے کہا کہ آپ کی مجبوری ہے، اگر مجبوری ہے تو ایک بار کھل کے اس کا اظہار کر دیجئے۔ دیکھیں، میری کوئی مجبوری نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی پاکستان کی ایک آئینی قانونی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ جماعت کے ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، اس کے فادر فگر ہیڈ ہیں، قائد ہیں، اور وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، وہ کارکنوں سے خطاب کرتے ہیں۔ عوام سے جو خطاب تھا وہ تو آپ نے براہ راست اس کی نشریات تو بند کر دی، قوم تو سن نہیں رہی، اب یا تو کارکنان سن رہی ہیں یا ہماری ایجنسیاں سن رہی ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی طریقہ آپ کو وضع کرنا ہے
کہ کیا بات وہ کر رہے ہیں جس سے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو اس پر بھی تو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ کہ اس کو جواز بنا کر وہ کہ چودھری صاحب نے کہا یہ اس کا رد عمل نہیں ہے۔ لیکن جب وہ جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، جو بانی ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ فاروق ستار صاحب وہ تو آپ لوگوں کو تسلیم نہیں کرتے، آپ سب لوگوں کو تو انہوں نے نکال دیا ہے، انہوں نے تو آپ لوگوں کو فارغ کر دیا ہے، انہوں نے آپ رابطہ کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا ہے، اس میں سینئر لیڈرشپ کو نکال دیا ہے۔ آج اتنے اہم رہنما تھے اور بالکل اتنے قریبی ان کے تھے، رؤوف صدیقی، ان کی تنظیمی رکنیت سب کچھ ان کی معطل کر دی ہے، اور تمام آپ کے سینئر لوگوں کو انہوں نے نکال باہر کیا ہے۔ تو وہ کہاں آپ کی بات ہم آپ کو مانے، جبکہ آپ خود اپنی پارٹی کے اندر آپ جیسے سینئر لوگوں کی ابھی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ کامران خان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کا استحقاق ہے، اور آپ کی ان باتوں کو لے کر جو پاکستان کی سیاسی برادری ہے، حکومت کے جو اکابرین ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کا استحقاق ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھ کو آئین کا اور قانون کا پابند بنا رہے ہیں، مجھ پر اخلاقی اقدار کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں، مجھ پر کسی طرح کا نظم و ضبط لاگو کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ الطاف بھائی نے تو یہ گفتگو یا یہ تیزی، یہ تندی یا ترشی جو ان کی بات میں ہے، یہ گزشتہ بہت چند ماہ کی بات ہے۔ لیکن جو میں قصے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سالوں سے یہ ٹک ٹک کر کے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں بتدریج تیزی آتی چلی گئی۔ میرا میڈیا ٹرائل جو ہے وہ بار بار ایسے ایشوز لائے گئے، اعترافی بیانات لائے گئے، صرف میری جی آئی ٹی لائی گئی، کوئی اور قتل ہوتا ہے تو میری صفوں میں سے قاتل پکڑے جاتے ہیں، میرے ہزاروں مقتولین ہیں، شہداء ہیں جو اسی آپریشن کے دوران بھی شہید ہوئے ہیں، ان کا آج تک کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا۔ جب یہ یک طرفہ ٹریفک چلے گا تو ایک دکھ ہوگا، ایک اذیت ہوگی، ایک کرب کی کیفیت ہوگی۔ میں کسی کہ ذات کے بہاف پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کیفیت میں، وہ بہت حساس ہیں، بہت جذباتی ہیں، اور اس کیفیت میں وہ کوئی بیان دیتے ہیں، اور اکثر بہت سارے ایسے بیان انہوں نے واپس بھی لیے ہیں۔ وہی قائد جو افواج پاکستان کے لیے، جو ان کے شہیدوں کے لیے ضرب عزم میں جنہوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، انتہا پسندی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 1 لاکھ لوگوں نے سلوٹ کیا، خراج تحسین پیش کیا، تو پھر سب کو سوچنا چاہیے، کسی کو بیچ میں پڑھنا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، وہاں پر چیزوں کو طے ہونا چاہیے۔ برائے مہربانی یہ فرمائیے گا کہ آج کی جناب چودھری نثار علی خان صاحب کی تقریر کے بعد، وے فارورڈ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات چیت ضرور ہو سکتی ہے، ضرور بات ہو سکتی ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو الطاف حسین صاحب کے بیانات کو روکنا ہوگا، ان کی پالیسی کو سلب کرنا ہوگا جس کو کہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں وہاں سے۔ اور تو اب آپ کو اس بیان کے بعد وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے؟ ایک آخری کام کی بات سن لیجئے کامران خان، کہ یہ جو آج جس نہج پر صورتحال پہنچی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بات کرتا ہوں، جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ، اور جو ہمارے حکومت کے اکابرین ہیں، میں دونوں صاحبان کی خدمت میں بار بار یہ جو سچویشن اس نہج کو پہنچی، اس کی نشاندہی ہم کرتے رہے ہیں، اور اس سچویشن کو ایورٹ بھی کیا جا سکتا تھا اور اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن جو مشورے ہم نے دیے، جو تجاویز ہم نے رکھی، اور یہ جو معاملات جس میں تیزی آتی چلی گئی، یہ جو ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا عمل، جرائم کے خاتمے میں ہم ساتھ ہیں، 0 ٹالرنس کی پالیسی کے ساتھ، دہشت گردی کے قلع کمی کی پالیسی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، 0 ٹالرنس کی پالیسی کے ساتھ۔ میرا آپ کا مقصد ایک ہے، طریقہ کار میں فرق ہے، اس کی مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہے۔ میں پارٹ آف سولوشن ہوں، آپ مجھے پارٹ آف پرابلم سمجھے، لیکن اگر ہر پرابلم کا ذمہ دار آپ مجھے سمجھیں گے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ میں آپ کو کاغذی ثبوت دیتا ہوں، آپ کسی تیسرے فریق سے طے کرا دیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کو تو آپ بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل سمجھ میں آ گئی۔ جناب فاروق ستار کہتے ہیں کہ مجھے مسئلے کا حل سمجھے، مجھے مسئلہ نہ سمجھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کو اطمینان ہو گیا، ان کے حکم کے عین مطابق اسکول 8 دن مزید نہیں کھلے، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کل کھلیں گے، ان کی دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔